الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے. درود پاک پڑھو. الحمدللہ. آپ سب بھی کہتے ہیں الحمدللہ. یہ الحمدللہ کہنے اور کہلوانے کی وجہ یہ ہے کہ آج تو وہ دن ہے کہ عشاقان مصطفیٰ پورا سال آج کے دن کا انتظار کرتے کہ کیسے یہ دن گزرے گا پر آج کا دن آئے گا. یعنی 12 ربیع النور شریف میرے آقا کا میلاد کا دن ہے. بولے سبحان اللہ. آج میرے آقا کی میلاد کا دن ہے. عید کا دن تو ہے ہی اپنی جگہ، الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کا دن تو ہے اپنی جگہ، لیکن آج 12 ربیع الاول کے ہونے کی وجہ سے عیدوں کی بھی عید کا دن ہے. اب ہم نے کل رات بھی گزار دی اور سارا دن گزار رہے ہیں. آج جمعہ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول نصیب ہو گئی. آج کا جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 12 دن کے سنی نہ بنو. کتنے دن کے؟ 12 دن کے سنی نہ بنو. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. سنیوں میں ان کی خاص فطرت ہے کہ سنی صرف 12 دن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں سنی ہوں، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، ڈھمکا ہوں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو آج کی جمعے کی تقریر کا موضوع مختصر ہوگا انشاءاللہ، لیکن بس بات صرف تھوڑی سی اتنی سی چھوٹی سی یہ ہے کہ 12 دن کے سنی جی
نہیں بنو. اچھا امام صاحب پھر کیسے سنی بنے؟ کیسے سنی بنے؟ 12 دن کا سنی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ رسمی میلادی مت بنو. ہم رسمن میلادی ہیں. ایک سال گزرتا ہے، ایک سال گزرتا ہے اور سال گزرنے کے بعد پہلی تاریخ آتی ہے. اب ہمارے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی ربیع الاول شروع ہو گیا. ہر جگہ گلی چوک چوراہوں پر بھئی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نہ جانے کیا کیا. اور ایسی ایسی خرافات بھی شامل ہو جاتی ہیں ان کے بیچ میں کہ بس اللہ کی پناہ. اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ وہ کرتے ہیں جو رسمی میلادی ہوتے ہیں. یعنی کہ کسی کے گھر میں شادی ہو تو وہ کیا کرتا؟ بھائی شادی کا انتظار کرتے ہیں. جب شادی کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک عجیب ہی جوش و ولولہ ہوتا ہے نا. شرعی یا غیر شرعی رسومات کی طرف تو میں نہیں جا رہا ہوں، بس میں چھوٹی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بھائی ناچ گانا، فل ٹھمکے بازیاں اور نہ جانے کیا کیا سب کچھ ہوتا ہے. سب جوش میں ہوتے ہیں. بھائی کیا ہے؟ ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہے، ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے. بچے بتائیں ہمارے چاچو کی شادی ہو رہی ہے. ایک عجیب ماحول بنا ہوتا ہے. وہ کیوں بنا ہوتا ہے؟ کہ بھئی ایک رسم آئی ہے جس کا نام ہم نے شادی رکھا ہے. اس رسم کو گزارنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ بھئی شادی ختم، اب لوگوں کے جذبے ٹھنڈے. اب نہ ناچ گانا ہو رہا ہے، نہ وہ ولولہ ہے، نہ وہ جوش ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں رسم کا ادا کرنا. اور یہی سنی کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ وقتی طور پر سنیوں میں جوش جذبہ نہ ہو. یہ سنیوں کا جوش و جذبہ آج 12 ربیع الاول کو بے شک آج تو زیادہ ہونا ہی چاہیے. آج تو زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہونا چاہیے. لیکن آج سے پہلے، آج کے بعد پورا سال گزرے، لیکن اگر کوئی آپ کو پکڑ کر کے کہے بھئی کون ہو؟ کہ الحمدللہ میں میلادی ہوں، بالکل جذبے کے ساتھ، ٹھنڈی بات نہیں، یہ نرم لہجہ نہیں. بھئی پیار، محبت، اخلاص یہ سب اپنی جگہ، لیکن جوش، جذبہ، ولولہ اور خوب قوت کے ساتھ پورا سال گزارنا چاہیے. اب آئیے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب پورا سال جوش و جذبے کے ساتھ کس طرح گزارا جائے؟ پورا سال جوش و جذبے کے ساتھ کس طرح گزارا جائے؟ میں بڑی تکلیف میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں، لیکن یہ کہ آپ کو کچھ بتانا بھی تو ہے، کچھ سمجھانا بھی تو ہے. درود پاک پڑھیں. اب کیا ہے کہ بھئی میلاد ہے امام صاحب، کس طرح پورا سال جذبہ کیسے رہے گا؟ پورا سال جذبہ ایسے رہے گا کہ جس نے آج 12 ربیع الاول ہے، جس نے داڑھی کی نیت نہیں کی تھی اب وہ داڑھی کی نیت کر لے. رسمی میلادی نہیں. جس نے نماز کی نیت نہیں کی تھی وہ نیت کر لے اب میں نے نماز پڑھنی. رسمی میلادی نہیں. ہاں ہم نمازیں پڑھیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، صحیح ہے، لیکن بھروسہ نمازوں پر نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں رسمی میلادی نہ بننا. بھروسہ نمازوں پر نہیں. بھروسہ کس پر؟ جس کے صدقے نماز ملی ہے. بھروسہ کس پر؟ خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا. خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا، پر دل داغ محبت سے خالی رہا تو یوں ماتھے گھسانے سے کیا فائدہ؟ بات سمجھ رہے؟ تو رسمی میلادی وہ ہوتا ہے جو چاند کی تاریخ، چاند نظر آتے ہی جھنڈے ہاتھوں میں اٹھا لے
اور سرکار کی آمد کے نعرے لگائے. ہاں ہاں بھائی لگا نعرے، لیکن رسمی نہیں. 12 گزر جائے تو 12 کے گزر جانے کے بعد بھی تو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں میلادی ہوں اسی لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں میلادی ہوں اسی لیے میں نے داڑھی رکھی ہے، میں میلادی ہوں اسی لیے میرا سر ڈھکا ہوا ہے، میں میلادی ہوں اسی لیے میں سنتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہوں. اس کو کہتے ہیں پورے سال کا جوش و جذبہ. رسمن آج چاند نظر آیا تو آج بھئی آ گئے جی، واہ واہ سبحان اللہ جی. 12 تاریخ آ گئی بھئی، سڑکوں پہ نکل آئے بھئی سبحان اللہ. چلو بھئی کیا ہو رہا ہے بھئی؟ سرکار کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. سرکار کی آمد کے نعرے نہ لگائے جائیں تو پھر اور کس کی آمد کے نعرے لگائیں؟ لیکن رسمی نہیں. آج کے اس بیان کا سبق یہی ہے. میں تھوڑا سا دوسری طرف بھی آؤں گا کہ آج کے بیان کا سبق یہ ہے کہ ہم نے رسمی میلادی اونچی نہیں بننا. جس نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی وہ آج سے نیت کر لے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رہا پہلا رخ کہ ہم رسمی میلادی نہیں. دوسری بات امام صاحب، اور کس طرح سے رسمی میلادی بندہ پیچھے ہٹتا ہے اور پورا سال جوش و جذبے کے ساتھ گزارتا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ ہمارا بیان سنتے ہیں ہر جمعے کو اور ہم بالکل ببانگ دہل یہ کہتے ہیں ہم رسمی میلادی نہیں. ہر جمعے کو ہمارا وہی جوش و جذبہ ہوتا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. ایسا ہے نہیں. اور ہماری اکثر تقاریر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتی ہے، یا ختم نبوت پر بات ہوتی ہے، یا عشق مصطفیٰ پر بات ہوتی ہے، یا تحفظ قرآن پر بات ہوتی ہے. ہم ادھر ادھر کی نہیں کرتے، ادھر ادھر کی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں رسمی میلادی نہ بننا، کہ جب حضور کی عزت پر بات آئے تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یار پولیس پکڑ کے لے جائے گی، پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو لے جائے، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ امام صاحب کس بات کا ذہن بنا رہے ہیں؟ امام صاحب جا چکے ہیں اسی لیے ذہن بنا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں میں خامہ خواہ کا ڈر ہے. ہم جا چکے نا، ہمیں پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں میلاد کے نام پر جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، میلاد کے نام پر جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوتا. لوگ ڈرتے ہیں بھائی اس کے قریب مت جانا، یہ میلادی ہے. کون ہے؟ میلادی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا ہمارا یہ ذہن تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ ہم بم بارود والے نہیں، ہم دم درود والے ہیں. لیکن اب ہمارے بڑوں نے یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جب میلاد آئے تو ہم دم درود والے ہیں، اور جب میلاد چلی جائے اور موقع آئے تو ہم بم بارود والے بھی ہیں. جی کون سے والے؟ ہاں یہ بس حلوے کھائے، بریانیاں کھائیں، لنگر کھایا، یہ سب جو آپ نے کھایا ہے یہ اس کو پھر اس کا نمک حلال کب کریں گے؟ یہ جو لوگ کھا رہے ہیں، آج سارا دن لنگر چل رہا ہے، کل سے پہلی ربیع الاول سے کئی کئی مقامات پر لنگر چل رہا ہے. یہ جو کھا رہے ہیں اس کو حلال کب کریں گے؟ حلال جب کریں گے جب 12 گزر جائے گی. 12 کے گزر جانے کے بعد نمک حلال کرنا ہے. اگر نمک، وہ بڑی پیاری نعت ہے، صرف زبان پر آتی ہے دل میں نہیں اترتی. تیرا کھاوا میں تیرے، ہم کھا تو رہے ہیں رسول اللہ کا، پکی بات ہے. کس کا کھا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام. حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ہم کھا تو رہے حضور کا لیکن گیت نہیں گا رہے. حقیقی معنوں میں جسے گیت گانا کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، صرف کھائے چلے جا رہے ہیں. بس کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں. بھائی لنگر کھائے چلے جائیں، کھائے چلے جائیں، کھائے چلے جائیں، اور لنگر کھا رہے ہیں، نمک حلالی نہیں کر. نمک حلالی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب موقع آئے. آسان چلے مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال دے کر، آپ کا گھر ہے، اس گھر میں آپ کے والد صاحب آپ کو
اللہ جن کے حیات ہیں انہیں لمبی زندگی، جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کی قبروں میں نورانیت عطا فرمائے۔ گھر ہے اور گھر میں والد صاحب کما کما کے لا رہے ہیں، والد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کما کما کے لا رہے ہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ والد صاحب کما کما کے لا رہے ہیں اور بچے کھا رہے ہیں، بس کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب باپ بوڑھا ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے اور اب کمانے کی طاقت نہ رہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ بولیں جی، بیٹا ساری زندگی تم نے کھایا ہے، اب نمک حلال کرنے کا وقت ہے، کما کے لاؤ، اب مجھے کھلاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کا کھاتے ہیں، جی ساری زندگی حضور کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے ہیں ہم۔ وہ لوگ ہیں کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور مچاوے، تو ہم رسول اللہ کے در کے کتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے رسول اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، اور جب وقت آئے نمک حلال کرنے کا تو رسمی میلادی جو ہوتا ہے اس کی زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے، یار پولیس پکڑ کے لے جائے گی، یار یہ ہو جائے گا، مجھے گولی لگ گئی تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اور جو رسمی میلادی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لیکن رسمی میلادی جو ہوتا ہے نا، رسمی میلادی، اس کے زبان پر نا بہانے۔ میں نے پچھلے جمعے کو آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ لوگوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم کاش حضور کے دور میں ہوتے، ہے نا بھائی تمنا؟ آج کچھ لوگ زیادہ ہیں تو میں آج پھر یہ بات کر رہا ہوں، سب کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ جب حضور کے دور میں ہوتے تو بدر کے میدان میں جاتے یا نہیں جاتے؟ بولیں جی، احد کے میدان میں جاتے یا نہیں جاتے؟ تو آج جب کوئی میدان سجاتا ہے، کوئی بھی ہو، آج جب کوئی میدان سجاتا ہے تو ہم بہانے کیوں کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ صرف ایک مسجد کے لوگ، صرف ایک مسجد کے لوگ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، صرف ہماری مسجد کے لوگ باہر سڑک پہ نکل کر کے 10 منٹ احتجاج کر دیں نا، یہ ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، 10 منٹ احتجاج کر دیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے یا رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، 10 منٹ پیغام سے باہر کھڑے ہو کے دے دیں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہود و نصارہ ہے نا وہ ہل جائیں گے، لو یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب نمک حلال کرنے کا وقت آتا ہے، ہم نے قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، ہم نے کہا بھائی چلو نکلو پریس کلب چلیں گے، تو ہماری مسجد سے 15 لوگ گئے، نمازی 1500 تھے، اور وہ سارے وہ تھے، میں آج تو بس میں کھل کر بات کروں گا، سارے وہ لوگ نمازی جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بدر کے میدان میں جاتے، ہم احد میں چلے جاتے، قرآن پاک کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں؟ وہاں سے نوکری پہ جانا تھا، پھر کام پہ جانا تھا، کھانا کھانا تھا، کھانا کھانے کے بعد سونا بھی تو تھا، قیلولہ بھی تو کرنا تھا، قیلولہ کرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھ کر پھر ہمیں بیوی بچوں کو گھمانے بھی تو لے جانا تھا، یہ بھی تو کرنا تھا، وہ بھی تو کرنا تھا۔ لیکن جب پوچھا جائے بھائی بدر میں جاتے، کہتا ہاں امام صاحب بدر میں ہم تو سب سے آگے ہوتے، تو پھر 1400 سال گزرنے کے بعد کدھر ہے؟ اسے کہتے ہیں رسمی میلادی نہ بننا۔ تو آج سے آپ ارادہ، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی رسمی میلادی نہیں بنے گی، جی رسمی میلادی نہیں بنیں گے۔ میلادی وہ ہوتا ہے کہ جب بات آئے لنگر کی تو لنگر بھی کھا جاتا ہے، اور بات آئے جان دینے کی تو جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سکھایا کیا ہے؟ اور پھر آج میلاد کا دن ہے تو اس پر بھی تھوڑی بات کریں۔
نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، رہبر کی آمد، سونے کی آمد۔ بھئی جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہ ہوئی نا، وہ بھلے اٹھے اور گھر چلے جائے، اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنی آوازیں قربان کر دی، پچھلے 6 دن سے بیان کر رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ نعرے لگا لگا کے تو جو جان حضور کے صدقے ملی ہو تو پھر آواز کا کیا کرنا؟ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ آواز ملی ہے حضور کے صدقے نہیں ملی تو خاموش رہے، چپ ہو کر بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز حضور کے صدقے ملی ہے تو پھر وہ بولے سرکار کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد۔ اور سرکار کی آمد کر مجھ سے رات تقریر کے بعد نکلنے کے بعد ایک صاحب نے مجھے روکا، روکنے کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یار اتنا لنگر آپ نے کیا ہے۔ جی الحمدللہ، اتنا لنگر آپ نے کیا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے، باہر ملے۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، وہ بھوکی مر رہی ہے، اتنا لنگر آپ نے کر دیا۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ میلاد منا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی بتائیے کہ یہ جو لنگر کھانے والے ہیں یا یہ جو ہم نے لنگر بنایا یا اور مسجدوں میں جو لنگر بنا، یہ لنگر بنا کر کیا ہم نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھیجا تھا؟ کہاں بھیجا لنگر؟ لنگر کس نے کھایا ہے؟ غریبوں نے کھایا ہے؟ ہاں جی، وزیروں نے تو نہیں کھایا ہمارا لنگر۔ اور اللہ ہمیں بچائے کہ ہمارا مال وزیر کھائیں، ویسے تو کھا ہی رہے، سارے بڑے بڑے وزیر، کبیر، چور، ڈاکو، لٹیرے کھا ہی رہے ہمارا مال۔ لیکن جو لنگر ہم میلاد کے لیے بناتے ہیں، آپ بتائیے یہ لنگر ہم نے بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجا تھا، کس نے کھایا؟ غریبوں نے۔ پھر میں نے اس کو کہا بات سن بھائی، غریبوں کا رولا تو تیرا پہ گیا، ختم ہو گئی بات، گل مک گئی، غریبوں کو ہم نے کھلا دیا۔ جس بیوہ کی تو بات کر رہا اسے ابھی لیا، اس کے پوری زندگی کا خرچہ اٹھا لیتے۔ اور بول، جس بیوہ کی تو بات کر رہا ہے اس کی زندگی بھر کا خرچہ اٹھا لیتے۔ اور بات کر رہے امام صاحب شادی بھی تو کسی کی کروا سکتے ہیں آپ۔ میرا تیرے کو بات ہی نہیں بھائی، پچھلا جمعہ گزرا 10 شادیاں کرائی ہم نے، میلاد کی محفل سجی، میلاد کی محفل میں 10 شادیاں ہم نے کرائی سرجانی ٹاؤن میں۔ ہاں جی، اب تو ہم کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے تمہارے لیے، ہم غریب کی شادی بھی کرائیں گے اور غریب کی شادی کرانے کے ساتھ ساتھ تمہاری بیواؤں کا خرچہ بھی اٹھا لیں گے۔ ہاں جی، 12 دن کا نہیں، پوری زندگی کا اٹھا لیں گے۔ ہاں جی، ہم تمہاری بیواؤں کا خرچہ بھی اٹھا لیں گے، تمہاری بچیوں کی شادی بھی کرا دیں گے۔ ہماری بچیاں تو اتنی کم ظرف نہیں ہے کہ وہ آ کر کے بھیک مانگے میلاد کے پیسوں سے ہماری شادی کرا دو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہم تمہاری بچیوں کی شادی بھی کرا دیں گے، الحمدللہ طاقت رکھتے ہیں، اکیلے کھڑے ہو جائیں پھر بھی کرا دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، تمہارے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میلاد نہیں چھوڑنا، میلاد نہیں چھوڑنا، اونچی بولو یار، میلاد نہیں چھوڑنا۔ تم جو بولو گے وہ کر لیں گے لیکن میلاد نہیں چھوڑیں گے۔ 10 شادیاں ہم نے کرائی پچھلا جمعہ، تمہاری بیوہ کو پالنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، لے آؤ بسم اللہ۔ پھر اور اپنی آؤٹ آف کنٹرول بچیوں سے بولو تھوڑا خیال وہ خود بھی کرے، میلاد کے پیسوں سے شادی کی ضد نہ کیا کریں، میلاد کا پیسہ ہے میلاد پہ لگنے دیں، ان کے لیے ہم الگ سے پیسہ رکھ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسمی میلادی نہیں بننا اور میلاد نہیں چھوڑنا، اونچی بولو انشاءاللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، تربیت کی ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم
اونچا بولو یار. جس کا 2-4 دن کا ارادہ ہے، جس کا یہ ارادہ ہے میں نے کل پرسوں تک میلاد منانا ہے، وہ چپ رہے. اور جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا 2-4 دن کا پروگرام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں. 2-4 دن کی بات نہیں ہے بھائی. ہاں تم لگاؤ فتوے، لگاتے رہو، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہاں بھی، قبر میں بھی، قبر کے بعد حشر میں بھی ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. پھول کہہ رہے ہیں پیارے آقا کو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ میں ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. نہ ساقی ہو، نہ میں ہو، نہ خم. خم کہتے ہیں خمار کو، جھومتا ہے نا بندہ. یہ نہ ساقی ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. سنے تو اقبال کیا کہہ رہا ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرے آقا کی برکت سے ہے. یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے وہ برکت میرے آقا کی ہے. تو ہم نے رسمی میلادی بھائی میری آواز سن رہے ہو آپ؟ میرا کیا اشر ہو رہا؟ آپ بھی تو تھوڑا زور لگاؤ نا. ہم نے رسمی میلادی اور میلاد کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. اور زندہ رہے. اس سال تو ہم نے اپنے بچوں کا بھی جلوس نکالا ہے. زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں، زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں. ہم دوائیں کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، پیٹرول نہیں ڈلائیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے. آج لے یار پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے، اب تو کیا ہوگا بھائی؟ اب تو یہ میلادی ہیں، گھر نہیں سجائیں گے، ریلیوں میں نہیں جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہونے لگا ہے. ہم آدھی روٹی کھا لیں گے لیکن میلاد منانا کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد ایسا ہونا. بس یہ آخری وقت چل رہا بھائی، ابھی اثر کھڑی ہے سر پہ، یہ کھڑی اثر. سرکار کی آمد. ہاتھ بھی بلند ہو، باہر سے لے کے سین والے بھی، برآمدے والے بھی، کمرے والے بھی. سرکار کی آمد. میں سین والے نہیں بول رہے، سرکار کی آمد، رہبر کی آمد، منٹھار کی آمد، رہبر کی آمد، پیارے کی آمد، دلبر کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.